اور اجدہ مقدس اور مبارک جماعت المبارک انشاءاللہ تعالی فکر آخرت کے حوالے دے نال تسی لوگ سماعت کرو گے. خالق عالم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت گرامی، رب العالمین کا کروڑ ہا کروڑ احسان نے کہ اس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمائے اور پھر احسان عظیم فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دے اندر پیدا فرمایا اور پھر مزید احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دے اندر پیدا فرما کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقدار بھی پیدا فرمایا کہ سانو رب العالمین نے عقیدہ صحیحہ عطا فرمائے اور ہن سانو اس بات کا مزید احساس کرنا چاہیے کہ جتھے رب العالمین نے بن منگیوں اینے ساڈے اتے احسانات فرمائے نے، ہن سانو بھی اپنے اعمال دی اصلاح ضرور کرنی چاہیے اور بحمد اللہ تعالی جو کہ ساڈا دین دین اسلام ہے اور دین اسلام اپنے منن والے دی ہر حوالے دے نال رہنمائی کردے، ہر حوالے دے نال، اور وہ چاہے دنیا دے کسی بھی شعبے دے اندر ہوئے دین اس دی رہنمائی لازمن کردے. ایک شخص تاجر ہے، دین اس دی بھی رہنمائی کردے. ایک شخص ٹیچر ہے، دین اس نے بھی رہنمائی کردے. ایک شخص بزنس مین ہے، دین اس نے بھی اصلاح کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. ایک شخص کسی بھی عہدے دے اتے منصب دے اتے فائز ہے، دین اس کو بھی سمجھاتا ہے کہ تیرے جڑے ماتحت نے جنہ کی ذمہ داری تیرے اتنے ہے انہوں نے نال تیرا رویہ کی ہونا چاہیے، تیرا طریقہ کی ہونا چاہیے. اور پھر دین اس معاملے کے اندر بھی اپنے منن والے کی اصلاح کرتا ہے کہ جڑا گھر کا سربراہ ہے، شوہر والد اس نے اپنے بچیاں کی پرورش کیویں کرنی ہے اور انہوں نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارن کا ڈھنگ کیویں سکھانا ہے. الغرض کہ دین ہر معاملے کے اندر اپنے منن والے کی اصلاح ضرور کرتے ہیں. اور دوسری بات، دین اسلام کا ایک قاعدہ کلیہ ذہن نشین فرما لو کہ جن بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ شریف پڑھے ہے نا، اے تھوڑی جی اصلاح کر لو، 100% لوگ اے کلمہ بھی کرنے پڑھتے ہیں. کوئی پڑھ چڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جے کسی دا اے لفظ محمد ٹھیک ہو گیا کہ محمد تو نہیں پڑھنا ہے تو وہ پڑھ چڑھے گا رسول اللہ. اے تے ساڈی حالت کم از کم اینا نے ضرور سانو کرنا چاہیے نا کہ کلمے جنہیں نے وہ اچھے طریقے نال یاد ہونے چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی، اے کلمہ شریف اچھے طریقے دے نال یاد کریا کرو. حالانکہ جڑی اے گلاں میں تانوں پیارا کرنا نا، اے سانو گھر دے وچوں تربیت ہونی چاہیے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ والد صاحب آدھا ہوئے تو پتر نو سکھائیں. ابا جی بزنس کا ہر طریقہ اپنے پتر کو دسن، لیکن نہ دین دے بارے دسن، نہ جناب اسلام دے بارے دسن. اور رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اس آگ تو بچاؤ اور اپنے گھر والے کو بھی اس آگ تو بچاؤ. مطلب کہ گھر والے نے ذمہ داری بھی تو ہے. صرف یہ ذمہ داری نہیں جناب میرا والدین دی کہ اچھے سکول کے اندر داخل کروا دینا، انہوں نے جناب میرا ہر طریقے دے نال انہوں دی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ضرورت ہے. لیکن بڑوں سے معاشر والدین نے کو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تسی اپنی اولاد نو دین کینا کو سکھایا سی، کینا کو دین تساں سکھایا سی. اسی سارے لوگ جنہیں بیٹھے ہیں، میں بھی تھوڑے اندر شامل ہوں، ذرا اپنے گریبان کے اندر نظر مار کے دیکھیے، چاکیے کدی اسی اپنی اولاد کو یہ بٹھا کے پوچھیا ہے کہ بیٹا تو بالغ ہو گئے ہیں، تینوں غسل دے فرض آتے ہیں؟ میں ہاتھ نہیں چکاؤں پیا تھوڑے تو، لیکن غور ضرور کریا جی. اور یہ نہیں کریا جی کہ والد صاحب نے تاں پوچھنا جی آپ کو پتا ہوئے یہ ہاتھ نہیں چکاؤں، ورنہ بہت سارے لوگ شرمندہ ہوں گے کہ سانو یہ بھی نہیں شاید پتا ہونا کہ غسل کے اندر فرض کنیاں چیزاں. سارے غور کر لیا. وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، نماز کے اندر کتنے کو فرض ہیں. سانو لفظ نماز کہنا نہیں اندر، نماز لفظ کی ہے نماز. نماز کے اندر کتنے فرض ہیں سارے ذرا غور کر لو. ہاتھ میں چکے ہیں سارے کو پتہ ہے کنیاں چیزاں واجب نہیں پتہ ہے، کنیاں چیزاں سنت نہیں پتہ ہے، کنیاں چیزاں کے نال نماز ٹوٹ جاتی ہے پتہ ہے، کیڑی چیز ہے غسل دے اندر رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا. ساڈے ایک دوست نے علامہ صاحب نے، یہ میں کوئی حسان واسطے گل نہیں پہ کرتا، ممبر تے بیٹھ کے بالکل تھانوں میاں صاحب حقیقت بات ہے سنیا نے توجہ دینا. وہ چونکہ دعوت اسلامی دے اندر نے تے او گئے ہے تھوڑا کشمیر قافلے دے اندر. بھائی مشتاق صاحب سنیا نے ساری قوم کی تو دقت پہنچ گئی. بھائی اسرار صاحب انہوں نے جناب والا اتنے ایک پروفیسر صاحب ملے، انہوں نے بڑا لیکچر چاڑیا انہوں کہ آپ اس فیلڈ میں بھی آئیں، آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں. انہوں نے دسیا کہ جناب ساڈے الحمدللہ علماء ہر فیلڈ کے اندر موجود ہیں. انہیں کہا نہیں 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 تو انہوں نہیں پتا. انہیں جب ساری بات مباحثہ کیتا نا تو اس کے بعد انہیں کہا کہ ہن تسی اپنی گفتگو سناؤ. انہوں نے کہا جناب کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں، تسی صرف سانو آج یہی دسو کہ غسل دے فرض کتنے نے. اس نے کہا تین ہے نا، تین جی ٹھیک ہے. آخر یہ کہڑے؟ انہیں کہا جی سب تو پہلے پانی، دوسرا انہیں کہا صابن، خدا کی قسم میں تو حقیقت پیرس کرنا، تیسرا انہیں کہا جی تولیہ ٹاول. وہ ظاہر کہ یہ تین چیزیں ہوں تو غسل ہوتا ہے، اے نہ ہوں تو غسل ہی نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. تسی ذرا غور کرو، تفکر کرو. بھئی اسی جناب میرا دنیا دا ہر طریقہ جانی، بزنس دا ہر طریقہ جانی ہے. جناب میرا کار بندہ بالغ ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، غسل کرنے کا طریقہ ہی نہ پتا ہوئے. اور احتیاطاں یہ ہیں کہ ایک تھوڑی جہی بے احتیاطی ہو جائے نا تو غسل نہیں ہوتا اتنے. لیکن جناب میرا شادیاں ہو جانی ہیں، لوگ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے غسل دے فرضاں دا نہیں پتا ہوتا. تے دسو جس بندے کو غسل دے فرائض نہیں پتا وہ ادا کیویں کرے گا، وہ پاک کیویں ہوئے گا؟ بولو نا، بات سمجھ آ رہی میری؟ وہ تے بنیادی چیز ہی حاصل نہیں کرنا پیا، طہارت ہی وہ کول نہیں. تے دسو اگے جا کے انہیں کی کرنا؟ نماز اسی میں تو چیلنج پہ کرنا، اتنے اثر پڑھ لو یا انہیں جمعہ شریف ہو جانے. نماز کے اندر جب ساری صفحہ بن جان تو نماز شروع ہو جائے تو تم چیک کر لو جی تمہیں 100 10 بندے بھی نہیں ملن گے جہے صحیح معنی دے اندر نماز ادا کرتے ہوں گے.
اچھا وہ سانو آدھے نے جناب یار اے جمعے دے اندر چیزاں بیان ہو جان، میں کہ جناب یہ چیزاں جمعے دے اندر بیان کرنے والی نہیں، کیا اے مسلمان دا بنیادی حق نہیں کہ انہوں نماز دے فرض ہونے چاہیے؟ نہیں بولو اے والدین دا حق، غسل دے فرض سکھانا کدا حق ہے؟ بولو والدین دا حق ہے کہ یہ بنیادی چیز انہوں سکھان۔ جب اسی دنیا کا جناب ہے ہر طریقہ انہوں دسنا سے تیار ہاں، اور ایسے کبھی شرمائے بھی نہیں، لیکن جناب اللہ سی انہوں کبھی نماز کے بارے نہیں دسیا، غسل کے بارے نہیں دسیا، وضو کے بارے نہیں دسیا۔ ایک گل یاد رکھیا جائے بروز معاشر، کہ میں اپنی ذمہ داری پہ پوری کرنا کہ میں تمہیں پہ دسنا، اے بروز معاشر تو ہمیں سے پوچھنا جانا ہے کہ تسی اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کی ہے کہ نہیں کی، تسی انہوں پینٹ سکھانا کہ جناب اللہ سکھایا ہے کہ پینٹ انہیں پڑھنی ہے، سکول انہیں جانا ہے، انگلش انہیں پڑھنی ہے، کہ 10 انہوں تو کہ رب کا قرآن پڑھنے میں سکھایا ہے۔ اور مقام افسوس ہے اے جو ویندے نے سردیاں دے دناں دے سکول جلدی لگ جاندے سن، صبح دی کلاس بھی بالکل 3-4 بچے ہوندے سن، باقی سارے چھٹی تھے۔ کیوں؟ اور چونکہ فجر ہوتی ہے 6:30 بجے، 7 بجے سکول لگ جاتا ہے، اس واسطے بچہ نہیں آ سکتا جناب، انہیں سکول جانا ہے۔ میں کہ چنگی گل ہے، شام بھیجو مدرسے، شام بھیجو انہیں جناب، شام انہیں ٹیوشن جانا ہوتا ہے، تو میں کہ قرآن کنے پڑھنا ہے، یہ تعلیم کنے دلوانی ہے۔ اور پھر ایک دن بچہ سکول نہ جائے، مدرسے نہ جائے، اپنا ٹیوشن نہ جائے، والد صاحب جناب پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ کدے تو سب دیکھا کہ بچہ ایک دن مدرسے نہیں آیا تو والد صاحب صبح اٹھ کے آئے اور کہ جناب کل مدرسے نہیں آیا، تو میں نے بڑا افسوس ہوا، میں نے بڑی تکلیف محسوس ہوئی ہے کہ نہیں جناب انہوں قرآن پڑھنا چاہیے سی، اس واسطے کہ اسے قرآن کو اہمیت دیتی ہی نہیں، اسی قرآن کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں۔ اسی دیا کہ نہ مدرسے جائے نہ جائے سانو کیڑا مسئلہ ہے، سانو یہ مسئلہ ہے کہ سکولے ضرور جائے، ٹیوشن ضرور پڑھن جائے، تاکہ انہاں معاملات کے اندر پیچھے نہ رہ جائے۔ باقی کل ساڈا جنازہ تیار ہوئے، یہ پڑھانا تو دور کی گل ہے نا، یہ پاویں پڑھے ہی نہ، کوئی مسئلہ نہیں، اسی مر جائیے یہ صحیح معنی کے اندر فاتح خانی نہ کر سکے، کوئی مسئلہ نہیں، سانو قبر کے اندر پونے پہ جنازہ یہ بات دنیاوی کام کرتا رہے، سانو کوئی مسئلہ نہیں، سانو صرف کہ جناب ایک بہترین سکول کے اندر پڑھے، یونیورسٹی کے اندر پڑھے، کالج کے اندر پڑھے، میں بالکل مخالف نہیں ہوں، سکول بچے کو پڑھانے اچھی بات ہے، ضرورت ہے، پڑھے، مدرسے جناب جانا ہے وہ ضرور سکھاؤ، کیونکہ وہ ضرورت بعد کے اندر ہے، یہ ضرورت پہلے بھی ہے، تاکہ کل تو قبر کے اندر جائے، کل بیٹا تیری قبر میں پانے نہ جائے، کسی جگہ پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب العالمین سورہ یاسین کا نور تیری قبر میں موجودہ سے فرما چلے گا۔ آجو کے بولو نا سارے، آجو کے بولو سبحان اللہ، یار کم از کم مہینہ دے کرو، 4 بیٹے نہیں، کم از کم ایک بیٹا تے رب دے قرآن دا حافظ ہوئے، ایک بیٹا تے رب العالمین دے دین دا عالم ہوئے، صحیح معنی دے اندر، اور خدا کی قسم کر کے کہنا ہے کہ آخرت بہتر ہو جائے گی، قبر بھی بہتر ہو جائے گی، اور میرے اللہ نے رحمت فرمائی تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس واسطے کم از کم مہینہ ضرور کرو، اور اے گل ذہن جو کر چھڈو، اے زندگی بہت تھوڑی، بہت تھوڑی، ایک سمجھتے ہو کہ جناب اللہ 25-25 سال دے نوجوان، 30 سال دے، 40 سال دے، کیڑی عمر ہے، لوگ فوت ہوتے ہیں پہ دنیا کو چلے جاتے ہیں جناب اللہ، لیکن ہوندا کی اس کو بعد خدا کی قسم اٹھا کے بیانا اچھا دیکھیا تو سارے اس ماحول کو اچھی طرح واقف ہو، سال تو بعد بیٹا آ جاتا ہے مدرسے، رضوی صاحب اچھا یہ دسو بھائی بچہ ابو جی کا سالانہ ختم ہے، تو بچے بھیج چھڈو، میں نہ پہلا تیرا حق نہیں کہ تو قرآن پڑھے، تو 1 سال کے اندر کہ قرآن پاک بھی پورا نہیں پڑھ سکتا کہ ابا جی نے سارے ثواب کرے، ابا جی دے کروڑا دیتے کہ ساتھ بن کے بیٹھ گئے، کہ میں آنے اس ابا جی کا بھی علاج حقیقت نہیں، وہ علاج ہے جنہیں اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی ہی نہیں، جن نے اپنے بیٹے نو نیٹ لا کے چھڑیا،
بہترین قسم کا جناب فون لے کے پوچھ رہے ہیں، بہترین قسم کے سکون کے اندر انہیں داخل کروا چھڑے ہیں، انہیں سمجھیا اے میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری کو جناب والا بالکل فراغت حاصل کر بیٹھا۔ تو میں کیا کہ تیرا علاج یہی ہے کہ تو جنہوں قرآن پاک کی تعلیم نہیں دلوائی، تو جنہوں قرآن پاک پڑھائے نہیں، انہیں کہا کہ قبر تو بہ کے کی قرآن پاک پڑھنا ہے۔ تو میں کہا پھر سال بعد اولاد ہوتی ہے، انہیں آج ابا جی کا ختم ہے اور خدا کی قسم اٹھا کے پڑھانا۔ ایسے بے شمار لوگ نے جنہوں نے اپنے والدین کی قبر بھی بھول گئی، یعنی کہ قبر کتنے سی میرے والد۔ اور توجہ ہے نقلی بات کر دیں، یہ ہے کوڑیاں نے، لیکن کوڑی دوائی جڑی ہے نا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، توجہ دینا اس واسطے کہ سارا فرض منصبی اے بات بھی ذہن نشین فرما دو۔ اے میں اکثر گل کرتا ہوں نا، شاید میں دن رائے کرتا پہ ہوں، اے آندے دن جی فلان کا کی ہوا جی بیٹا ہویا، اچھا چلو چنگا ہو گیا جی، نسل چل پئی، اے جملہ سنتے ہو نا، نسل چل پئی، لیکن وہ نسل کدوں تک چل رہی ہے؟ اس کا وہ بیٹا ہو گیا نا جناب، بیٹے نے پوچھو تو اپنا نام دسنا ہے، اپنے والد کا دسنا ہے، دادا کا دسنا ہے۔ اچھا اگو وہ کل شادی شدہ ہو گیا، وہ اولاد وہ نام دسے گی تو وہ والد یعنی کہ اپنے دادا دے پر دادے کا ختم ہو گیا۔ جو کوئی ہوئے تھے جیدے نام دیتے ہو بجلی کا میٹر ہوئے تو انہوں پتہ چل جائے کہ پر دادا کی رہے نہ ہے، ورنہ وہ بھی کوئی توجہ ہے میرے کوئی نہیں رہ جانا۔ دسو وہ جا آنے سامنے نام بچ گیا جی، نسل چڑھ گئی، کدوں تک چلی؟ وہ تو 100 سال بعد ختم ہو گئی، لیکن داتا دی حجویری بولو نہ غلط ہو جو سبحان اللہ۔ بابا بلے شاہ قصوری، حضرت غازی الدین شہید، غازی ممتاز حسین قادری، علامہ خالد حسین رضوی، ایک نام قیامت تک بجتے رہے، قیامت تک بجتے رہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے پہ کہنا اے جناب میاں صاحب، لیاقی صاحب، زرداری صاحب، یہ ساری آن والی نسلوں نام یاد نہیں رہنے، ختم ہو جانے نے۔ کنے لوگ بیٹھے ہو، دسو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون سی؟ اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو پتہ ہے۔ کنے جناب چیف آف آرمی اسٹاف آئے چلے گئے، دنیا کو بھول گئے، لیکن آج غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 91 سال ہو گئے تو نام بھولیا نسل نام زندہ نہیں رکھ دیا، حضور دی نوکری نام زندہ رکھ دی، حضور دی غلامی نام زندہ رکھ دی، دین کی خدمت نام زندہ رکھ دی۔ ویدر جناب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً 970 عرص مبارک ہو گئے، علیہ نام پہ بجدہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک بجدہ رہنے۔ جس ویلے بھی جاؤ، دنے جاؤ، راتیں جاؤ، جناب روتے رب کا قرآن پڑھیا جا رہے۔ کیوں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا وعدہ پہ پورا ہوتا ہے کہ میرے بندے تو میں نو یاد کر، میں تیری یاد کروں گا اور تیرا ذکر میں انہیں جاری کروں گا، قیامت تک لوگ داتا مجھے کا نام لیتے رہیں۔ میرا پیغام تو سمجھ آیا ہے؟ خدایا ہاتھ جوڑ کے تو عمر سے اینا ضرور کرو کہ تہاڈا بیٹا کر اینا دے کر سکے نا۔ میں کسی کو سے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ واقعات ایسے بے شمار میں تسی پریشان ہو جاؤ۔ والد جناب اعلیٰ جسم پیا ہوتا ہے، لوگ موٹر سائیکل میں پھرتے ہوتے ہیں، پہ جناب کوئی بندہ ہے نہیں والد کو غصہ دے چڑی۔ کل دبا کے نام کوئی بندہ سنا، میں نام اسے واسطے ذکر نہیں کرتا۔ اجی والد صاحب نو اپنا کی نام جو غصہ دینے کہ بندہ افسوس ہے، سوچے کہ جی نے مینوں پالے ہے، پوسے ہے، ایس مقام تے کھڑا کیتا ہے، آج وہ لاشا پہ ہے تو میں غسل دین واسطے بھی نہ پہلا بندہ لبن کی ضرورت۔ ایس تو بات کہ کوئی ہے مقامی افسوس بولو۔ میری یہ گلنا تلخ ضرور ہے لیکن انہوں سمجھنے کی کوشش کرو، کم از کم کر اینا تے کرو یار کہ والد جسم پہ ہوئے تو بندہ یہ تو کہہ سکے کہ جناب میں غسل دین واسطے تیار ہوں۔ حالانکہ حق کی ایدی رسول حق کے ویر کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، سب تو پہلا حق سب تو زیادہ قریبی بندے دا ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھائے۔ والد کا زیادہ قریبی کہڑا ہے؟ بیٹا کے مسجد کا امام،
ہے جی بیٹا جنازہ کون پڑھایا؟ بیٹا. اپنے تو سارے غور کرو ساڈے وچ کئی نے جڑے اپنے جنابے دا والد دا جنازہ پڑھا سکتے. کسے دا پڑھا سکتے؟ پڑھا سکتے ہیں؟ سانو پتہ ہی نہیں کہ جنازے کے اندر ارکان کتنے کہ پتہ ہے نہیں پتہ الا ماشاءاللہ. سارے کی گل جتنے نفی ہوئے سارے تے نہیں ہوتی، اس بات ہوئے تو بھی سارے نہیں ہوتا، استثناء ضرور ہوتا ہے. بات کا مقصد ہے کہ حالت ساری یہ کہ جنازہ پڑھنا وہ تے اگلا عمل ہے، پہلا کی ہے غسل نہیں دینا. اسی جناب اپنے والد کو غسل نہیں دے سکتے. اسی جناب سانو کفن کا نہیں پتا کہ کفن دے کا طریقہ کیا ہو. سانو یہ نہیں پتا کہ جنازہ پڑھانا کیویں ہے. سانو یہ نہیں پتا کہ قبر دے اندر بیٹھنا کیویں ہے. سانو یہ نہیں پتا کہ کل جناب جب والد صاحب دنیا میں چلے جان، والدہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے. کل جناب والدہ کا جنازہ پڑھا ہے تو میں کہ شفیق صاحب قاری عمران صاحب آؤ آ کے جنازہ پڑھائے تو میں کہ پہلے حق تیرا نہیں کہ تم اپنی والدہ کا جنازہ پڑھائے، اپنے والد کا جنازہ پڑھائے. ختم کوئی شریف رہے تو نصیب پھر اچھی بات ہے، لیکن کب تو خود قرآن پڑھے گا کیوں ہے نا کبھی فاتحہ کا طریقہ دینا ہوگا ایک کم از کم والدین کے نال اتنی بے وفا کر کے جاؤ کہ انہوں کا جنازہ نہ پڑھا سکو. خدا کی قسم اٹھا کے پیانا تھوڑے واسطے میرے واسطے نماز فکری ہے. اپنی اولاد کو دین نہ سکھا کے جا کل تو قبر کے اندر جائے تیرا بیٹا تینوں بھول نہ جائے تو چلا جائے پیچھے سے کم از کم مہینہ تو فرض ہے نا جی ساڑھا سارے کا کہ کل والد صاحب والدہ اللہ تعالیٰ ساری حیاتی کرے گل سمجھان واسطے کہ کم از کم اولاد اس کا جنازہ ادا کرے. علامہ حافظ قادر حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنازے کی تعداد تو دسن کی لوڑ ہی نہیں نا. جناب کم از کم کروڑ 1.5 کروڑ آدمی اتنے موجود سی. انہوں نے صاحب زیادہ نے جنازہ پڑھایا کہ نہیں؟ ایسے تو کھڑا کیتا ہے نا. اس واسطے کم از کم اینا دے دین دے نام وفا کرو، اینا دے کم از کم ضرور سیکھو کہ اپنے والد اپنے والدہ کا جنازہ تو تسی پڑھا سکو. اور پھر اگلی بات بھی سنو توجہ دینا. اے جو سارے مسئلے نے نا آج کل ہر بندہ ہی پریشان ہے. جیڑا بندہ ویکھو وہی پریشان ہے، جیڑا ویکھو وہی پریشان ہے. اس واسطے کہ سی قرآن دے نال جو واسطہ سی وہ بالکل ختم ہو گیا. قرآن دے نال جو تعلق سی وہ بالکل ختم ہو گیا. میں کسی کو کھڑا نہیں کرتا لیکن اتنے چند حفاظ تو علاوہ اکثر بندے میں کھڑا کرا انہوں نے کہا تو سورہ فاتحہ سے ہی سناؤ تلفظ دے نال. اللہ ماشاءاللہ کوئی کسی مدرسے کے اندر پڑھے ہوئے تو وہ سنا سکے، ورنہ جناب اللہ کوئی صحیح معنی کے اندر سورہ فاتحہ بھی نہیں سنا سکے. اے تو ساری عادت. پھر اسی آنے جناب اللہ سے امریکہ دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں، اسے فلانے دے یہ کر دیں گے، فلانے دے یہ کر دیں گے. کم از کم قرآن دے نال کا تعلق مضبوط ہو گئے. میرے کو ایک کتاب رہی ہے ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے، قرآن اور صاحب قرآن. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک قدیم بادشاہ سی پرانا اس کا کہ اس کا ایک بیٹا جوان ہو گیا. توجہ رکھا جائے میری بات ہے. میں تو صرف ایسے ڈھیر سارے نقطے میرے ذہن میں انگریز سے گفتگو کروں گا لیکن صرف قرآن پاک کے والے دن سوال کرو. آدھے کہ انہوں نے جب بیٹا جوان ہو گیا نا جی، وہ بیٹا کیونکہ سپاہ سالار سے انہیں اپنے بیٹے کو بھی سپاہ سالار بنایا. انہیں اپنے بیٹے کو کیا کہ تو فلاں علاقے کے اندر جاؤ، علاقہ فتح کرنا. نام نے فوج بھیج چکی، چلے گئے. کئی دنوں تک جنگ جاری رہی. وہ جڑا ایک خادم خاص سی انہیں آ کے پیغام دیتا اس بادشاہ نے. توجہ رکھا جائے میرے. اس آخیا بھائی جناب اللہ جڑا تہاڈا بیٹا گیا سی جنگ ہار گیا، علاقہ اس کو فتح نہیں کیتا گیا اور جڑی فوج ہے ادھی تو زائد شہید ہو گئی تے باقی اوتھے قید ہو گئے.
بادشاہ نے سر پھڑ لیا. کمرے کے اندر آیا تو اس نے بیٹے کی ماں جو بیوی اتنے بیٹھی سی. انہیں آخیا بڑا پریشان پہ لگنا ہے تو کی مسئلہ ہے؟ اس نے آخیا بس میرا بیٹا گیا سی جنگ تھے بہت نقصان بھی ہو گیا تو علاقہ بھی فتح نہیں ہوا. انہیں آخیا تمہیں خبر کی نے دیتی؟ انہیں آخیا میرے خاتمے خاص نے میں نے آ کے خبر دیتی. ماں مسکرا کے بولی جھوٹ بول رہا ہے. وہ کیا جھوٹ بول رہے؟ انہیں آخیا تیرے کو کوئی ذرائع نہیں تینوں کیویں پتا بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ انہیں کیا نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا میرا ہوئے ہار جائے. وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا. انہیں آخیا بھائی اسی جنگ کے حالات جاننے ہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں ہوتے گھر کمرے سے بیٹھی ہیں تو میں نے آ کے خبر یہی ملی ہے کہ ہار گیا ہے. انہیں آخیا نہیں ہار سکتا تھی چند دن انتظار کرو. وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ 15 دن گزرے پھر خبر آئی کہ تھوڑے بیٹے نے علاقہ فتح کر لیا. گل سنو گے تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا مل کے کیا چلو سبحان اللہ. لیکن جب گل پوری ہو گئی نا تھوڑا ذوق دسے وہ تمہیں گل سمجھ آئے گی. گل سنے جی پوری. انہوں نے آخیا کہ دسو جناب. پھر بادشاہ کو بلا گیا. انہیں آخیا کہ 10 منٹ تو آنے سمے پورا آ کے علاقہ بھی گواہی دے دینا ہار گیا کہ میں نہیں مننی. تینوں کیویں پتہ چلے؟ اور میں گل سنو ذرا توجہ دینا پوری گل تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ بولو میں بات پوری کرا. بادشاہ چلتا چلتا اپنی بیوی کے کمرے کے اندر آیا. کہنے لگا میری بیوی بنی کل بس. اور بیوی کہنے لگی پوچھے تھی پوچھنا چاہتی ہے. وہ کہنے لگا میں نے وہاں کے خالق خاص نے خبر دی تھی تیرا بیٹا ہر گیا جنگ کے اندر اور علاقہ میں کوئی فتح نہیں کیتا گیا. لیکن تو کیسے تیرا خالق خاص جھوٹ پہ بول رہا ہے؟ تمہاری خبر جھوٹی ہے. میرے بیٹے نے رب العالمین فتح عطا کرے گا. انہیں آگیا کہ صحیح نہ یقین کام تینوں کتوں حاصل ہے. آج میں نے خبر آ گئی ہے میرا بیٹا جنگ جیت چکا ہے. انہیں علاقے کو فتح کر لیا ہے. انہیں آگیا کوئی لمبی چھوڑی باش نہیں ایک کو دلیل ہے میری. وہ کہنے لگا 10 کے دلیل ہے. انہیں آگیا میں نے رب العالمین قرآن کو یقین ہے. رب العالمین قرآن کو مان ہے. رب العالمین قرآن کو اعتماد ہے. وہ کہنے لگا کہ میں تینوں اعتماد کر پوری دس دے. وہ کہنے لگی پریشان ہو گئی جب میرا بیٹا میری بیٹی دے دے رہا سی. جب اپنے بیٹے نے ماری دینی سہا میں دنیا دار کا کلام نہیں سفر دی. میں رب العالمین کا قرآن پڑھ کے اپنے بچے نے میری دینی سا اپنے بچے کو قرآن سنا دیا سا. جب اپنے بچے نے اپنا دودھ پلا سا جب اپنے بچے نے قرآن میری دے دیا سا. اور میرا رب العالمین تو یقین ہے میرا رب العالمین تو اعتقاد ہے. چھیڑی ماں اپنے بیٹے نے رب قرآن کی میری بیٹی ہو گئے. رب قرآن کی تلاوت کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلا دیے. غسل کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلا دیے. فرمایا ایسا بیٹا کہیں آ نہیں سکتا. اور بادشاہ کہنے لگا نہیں یقین آ گیا ہے اس بات کو ثابت کیا تیرا رب العالمین نے قرآن کے نال لا کے رکھے. ایسے بھی کامیاب ہے کبھی دل بھی کامیاب ہے حشر دل بھی کامیاب ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی قیامت والا دن ہونا ہے. جناب انس بن مالک حدیث میں راوی نے آپ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہونا ہے. رب العالمین نے حافظ قرآن میں فرمانا اے قرآن کے حافظ جنت کے اندر داخل ہو جا تو قرآن کی تلاوت کرتا جا. چھوٹی کر تو قرآن پڑھنا جائے گا اور چھوٹی کر جنت تیرے نامے لا چھڑا گے. سمجھ آئیے بات کریں. جناب ادھر ماں کی دودھ پلا دیے نہ جناب اللہ نے گانے بھی لانے ٹی وی بھی پہ چل رہا ہے. اس قسم کی ساری صورت حال ہے. تو پھر اسی اس کو اگلی جڑی گل کرنے ہے اے ذرا سنن والی بھی. ہر بندے کا جڑا مسئلہ ہے نا اج دے دور کے اندر ہر تو مراد ہے کہ اللہ ماشاءاللہ لوگ بچے. اچھا جی سب تو پہلا مسئلہ جی میری جڑی اولاد ہے وہ میری منگتی نہیں نہ فرمان ہو گئی بہت پریشان ہوں. بزرگ ایک جملہ بولتے ہیں اگر تسی توجہ نہ سنو دل دے اندر جگہ دیو تو پھر تو گل سمجھ آ جائے گی. بزرگ فرمانے نے کہ تو اپنے رب دے نافرمان ہوئے تے تیری اولاد کیڑی فرما بردار بن جائے. وہ نہیں سمجھے میری بات کہ اسی اپنے رب دے نافرمان ہوئے تے اسی کبھی جڑی ساڈی اولاد ہے وہ ساڈی کی بن جائے
فرما بردار. فرمایا اے نہیں ہو سکتا, تو اپنے رب کا فرما بردار بن جا, تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے گا. میری ساری گفتگو کا لبے لباب یہی ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن ضرور سکھاؤ, قرآن ضرور پڑھاؤ. کل جناب تم چلے جاؤ لیکن اس کو بعد تو بیٹا رب کے قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا نور رب العالمین قبر زندگی میں عطا فرمائے گا. اے سورہ ملک شریف کی برکت سن لو, توجہ دینا ذرا سارے مل کے کیا چڑول میرا لے بار ہے. سبحان اللہ. سنے نے سورہ ملک شریف کی برکت کی. میرا بندہ سنے یا سورہ ملک شریف کی تلاوت کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پوری توجہ دینا سنو. ارشاد فرمایا جڑا بندہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے, قبر دے اندر جدوں وہ بندہ چلا جائے اور اگر کسی عمل کے سبب فرشتے عذاب والے آ جان تو فرمایا اگر وہ سارے لوگ ہوں گے تو سورہ ملک سارے لوگ آ جائے, پیرا لوگ ہوں گے تو سورہ ملک پیرا لوگ آ جائے, سجیو ہوں گے تو سجیو, کھپے ہوں گے تو کھپیوں. اور پھر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ بروز محشر جدو جناب اعلیٰ اس بندے کو بھی لانا جائے گا اور سورہ ملک بھی سامنے آ جائے گی. سورہ ملک رب العالمین کی بارگاہ جب عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ اے میرا قاری ہے, اے میں نے تلاوت کرتا ہوتا سی, یا اللہ اگر تو انہوں عذاب دینے نا پھر میں نے قرآن چو کر دو. رب العالمین فرمائے گا ایک نہیں ہو سکتا, لا تبدیل لکلمات اللہ, کہوں میں قرآن چو نہیں کر سکتا, تو یا اللہ پھر میری بخشی فرما. رب العالمین فرمائے گا اے سورہ ملک میں تیری تلاوت کی برکت کے نال اپنے بندے میں گناہوں کو معاف کر کے کہ انہیں جنت عطا فرما سکے. اللہ اکبر کبیر. یہ برکت ہے قرآن دی کہ نہیں؟ کچھ ہی بولو ذرا. اے سارے رات نیت کر دیو کہ ایک بیٹا حافظ قرآن ضرور ہوئے گا انشاءاللہ. حافظ قرآن اگر نہیں عمر ٹپ گیا کہ انہوں ضرور بھی ضرور کسی مدرسے دے اندر قاری صاحب نے کوئی ٹائم لے کے انہوں جناب ہے نا پھر وہ بھی سمجھاؤ کہ بیٹا تو جا کے پڑھ کے کم از کم اینا ضرور کر کے ساڑھے آستے پوچھتے کر سکے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا میں عرض کیتا ہے کم از کم ایسے نہیں ہے ضروری چیزاں نے روز مرہ دے مسائل نے روز مرہ دے غسل ہو گیا, وضو ہو گیا, نماز ہو گئی, انہوں نے فرائض سیکھ لو, انہوں نے جناب اللہ کم از کم طریقہ ہی سیکھ لو. انہوں نے کہا لو نہیں یار یہ ضرور کرو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تمہیں فائدہ ضرور ہوئے گا. اور اینا ہوئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سانو رب العالمین ایتھے کو اجر عطا کرے گا. اور سن لو آخری حدیث پاک, اے سانو اس بات کا جناب اللہ بالکل ادراک نہیں ہے نا کسی عالم نے کوئی ٹائم لوگوں نے کچھ جاؤ, لیکن اسی آنے ہو سانو کسی کو جان کی لوڑ ہی کوئی. ہر بندہ دے تے مفتی مفتی سمجھ دو, ہر بندہ ہے تے فتویٰ نبی سے, تو حقیقت دے فتنہ نبی سے. فلانا ہے انہیں فتویٰ جاری کر دیں, فلانا ہے انہیں فتویٰ جاری کر دیں, فلانا ہے انہیں فتویٰ جاری کر دیں. جاری کی تھی ان کے ہر بندہ مفتی ہے. انہوں نے چاہے پوچھ لو مدرسہ نماز کا صحیح طریقہ, وہ آدھا یہ تو نہیں پتا نہ جملہ پتا کی بولن کے پوچھئے نا مدرسہ کا مسئلہ. علامہ تو نہیں ہے لیکن علامہ نہ جانتا میں بہتر. اچھا جی وہ فلاں خطیب جمعہ پڑھا گیا, بے شک یہ سب پڑھے نہیں لیکن سب بندہ جج کر لیں گے. سبحان اللہ. یہ جج تو سا کرنے ہیں پھر وہ جج بھی تسی جیسے تے وکیل بھی جیسے تے پھر خطیب بھی جیسے. اللہ تعالیٰ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث ہے لیکن انہوں اگر سن لو سے نشین کر لو تو انہوں علم دین کی طلب حاصل طلب دا فائدہ پتہ چل جائے اور مجلس اختیار کرنا فائدہ حاصل ہو جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے پوری بات سنے نے توجہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم کٹ کے کہ عالم دین دے کول بیٹھو اور کو کم از کم یہ چیزاں ضرور سیکھو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دین دی مجلس دے اندر ایک لمحے واسطے بیٹھے, کتنا ایک گھڑی ایک ساتھ واسطے بیٹھے, ارشاد فرمایا 100 جنازے دے اندر شرکت کرن تو بہتر ہے. ایتھے تے بول پو ہر
ہر گل تے بولیا جائے تاکہ ذہن نشین ہو جائے 100 جنازے دے اندر شرکت کرو تو بہتر 100 نماز نفل ادا کرن تو بہتر لیکن نہ 100 کیا گرمیاں نے دیش ہی چلا کے بیٹھ جاؤ سردیاں نے ادھر چلا کے بیٹھ جاؤ ایک لمحہ بیٹھو 100 نماز جنازہ دے اندر شرکت کرن تو بہتر 100 نماز نفل ادا کرن تو بہتر اور اگلی بات سن لو فرمایا 100,000 سوری ہزار زیادہ فکر ہے سارا 1000 نماز جنازہ 1000 نفل اور فرمایا 1000 مریض دی عیادت کرن تو بہتر یہ دے کہ ایک دین دی مجلس کے اندر